کا وہ عالم ہو گیا کہ جب کہیں کوئی مجلس ہوتی ہے تو پیچھے دروازے سے جہاں بیویاں بیٹھتی ہیں تو مسافرہ شام بی بی زینب سرکار چھوٹی شہزادی کی انگلی پکڑ کر اندر آتی ہے تو چھوٹی شہزادی رونے والوں کو دیکھ کے کہتی ہے پھوپھی اماں یہ لوگ کون ہیں جو میرے بابا کا نام لے کے رو رہے ہیں؟ یہ لوگ کون ہیں جو میرے بابا کا نام لے کے رو رہے ہیں؟ مسافرہ شام ماتم کر کے کہتی ہے کہ سکینہ یہ تیرے بابا کے ماتمی ہیں، سکینہ یہ تیرے بابا کے ماتمی ہیں۔ تو ماتم کر کے چھوٹی شہزادی کہتی ہیں کاش یہ ماتمی کربلا میں میرے بابا کے ساتھ کربلا میں میری جان قربان میرے مولا کربلا میں یہ ماتمی میرے بابا کے ساتھ ہوتے۔ جملہ سننا پنجاب کے ذاکر میں عجیب پڑھا کہ میرے بابا کے ساتھ ہوتے، یہ ماتمی اگر میرے ساتھ ہوتے تو میرا بابا پتھر تو نہ کھاتا۔ جزاک اللہ۔ جب میرا مولا حسین زین سے زمین پر آیا ہے سرکار محسن نقوی شہید نے پڑھا عجیب جملہ، تو جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار ماری، ایک کمبخت ملعون منوچ نہیں ملا، قریب گیا ایک بڑے پتھر کو اٹھایا اور جس وقت سجدے سے میرے مولا حسین نے سر اٹھایا اللہ تمہیں شام کے روزے میں شہزادی سکینہ کے روزے میں لے کے جائے، بالکل اسی طرح بیٹھ کر کے سب گریہ کر رہے ہوتے، یقین رکھو کہ آپ وہیں بیٹھے ہو کیونکہ مسافرہ شام نے آپ کی درخواست قبول کر لی۔ مولا جلد سے جلد ان ماتمیوں کو اپنے روزے پہ بلاؤ، مولا ہم بھی آپ کے روزے پہ آ کے ماتم کریں میرے مولا۔ بڑا دل تڑپتا ہے جب کوئی جاتا ہے روزوں پہ میرے مولا، ہمارا بھی سامان بندہ ہے میرے مولا، ایک غریب کی صدا کو سنیے میرے مولا۔ کچھ غریب ایسے ہوں گے میرے مولا جن کے پاس کچھ نہیں ہوگا، وہ جاتے واتوں کو دیکھ تو اللہ ان کے دامن کو بھر دے میرا مولا، کو بھی شام کی زیارت سے خوشیاں۔ اب سنو شہزادی کا وہ جب میں نے روزے پہ دیکھا سیاہ رات میں زندان کے در پہ رو رو کر سکینہ کہتی ہے بابا یہ شب ستاتی ہے کہ جدائی آپ کی اس پر یہ خاک کا بستر، کہیں اندھیرے میں بچوں کو نیند آتی ہے، کہیں اندھیرے میں بچوں کو نیند آتی ہے۔ زین شہزادی نے معصومہ کی صدا کو سنا، زندان کے دروازے پہ سلاخیں پکڑ کے صدا دیتی تھی بابا شہزادی معصومہ کو اپنی گود میں بٹھایا، شہزادی مظلومہ ایھا المظلومہ بی بی زینب سرکار خاک پہ بیٹھ گئی، اور خاک پہ بیٹھنے کے بعد اپنی ہی کہانی اس طریقے سے سنا رہی ہے کہ معصومہ کے دل کو کوئی چوٹ نہ لگے، معصومہ کے دل کو کوئی چوٹ نہ لگے۔ سکینہ کہانی سنو، بڑے عزتدار لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوں گے جو جہاں سے اہل سنت ہو، اہل تشیع کوئی بھی ہو، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، بڑے عزتدار لوگ یہاں پر آئے ہیں، اللہ نے معاشرے میں بڑی ان کو عزت دی ہے، ایک ہی دعا کرتے ہیں اللہ ہماری عزت کو سلامت رکھنا، تمہاری عزتیں تو سلامت رہیں گی۔ اب بی بی زینب کا یہ جملہ سنو، پہلے جملے میں ہی سارے مسائل ہیں، کیا سکینہ کہانی سنو، ایک شہنشاہ تھا یثرب میں رہا کرتا تھا، اس کا گھر وہ تھا کہ قرآن جہاں اترا۔ اب جس کے سر پہ ٹوپی ہو یا چادر ہو اتار دینا، غریب کا ذکر ہے، غریب کا ایک شہنشاہ تھا یثرب میں رہا کرتا تھا، اس کا گھر وہ تھا کہ قرآن جہاں اترا تھا، در پہ جبریل سا دربان رہا کرتا تھا، اس کا آنگن بھی ستاروں سے بھرا رہتا تھا۔ بی بی زینب سنا رہی ہے کہانی، اس شہنشاہ کے
اس کے دروازے سے خالی نہ کوئی جاتا تھا کہ آسمان اس کی سخاوت کی قسم کھاتا تھا۔ اس کے بابا کو در علم کہا جاتا تھا، ماں نے شہزادی کونین لقب پایا تھا۔ مصرع سننا، اس کے بیٹوں میں نظر، بی بی خود اپنے منہ سے کہہ رہی ہے، اس کے بیٹوں میں نظر عکس نبی آتا تھا اور بیٹیوں کو گل پاکیزہ کہا جاتا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، یہی حق یہی حق یہی حق۔ اس کے ایک بھائی کی رگ رگ میں وفا رہتی تھی اور ایک بہن ساتھ میں سائے کی طرح۔ یہ حاضری یہ میری معصومہ شام سے آئی ہے۔ سلام علیکہ یا ایھا المظلومہ، السلام علیکہ یا ایھا المظلومہ، ہمارا سلام قبول فرما۔ ایسا نہیں ہو سکتا بی بی، میں دعوت دوں اپنا۔ اس کے دروازے سے اس کے ایک بھائی کی رگ رگ میں وفا رہتی تھی اور ایک بہن ساتھ میں سائے کی طرح رہتی تھی۔ بس 3 بند اور پڑھوں گا۔ ایک دن کیا ہوا، وہ گھر سے سفر پر نکلا، اس کا سب کنبہ بھی قرآن کی حفاظت کو چلا۔ اشقیاء نے اسے پھر دشت بلا میں گھیرا، 3 دن تک اسے پانی بھی میسر نہ ہوا۔ ارے ہو گئی ہر ایک چور و جفا اس کے لیے، اور پھر جنگ کا میدان سجا اس کے لیے۔ یا ایھا المظلومہ، کس طریقے سے یہ کہانی سناتے وقت یہ لفظ کہوں گے جو اب میں کہنے جا رہا ہوں۔ اب مصرع سننا جو بی بی نے لفظ کہا ہے اس جگہ پر۔ مولا کہتی ہے کہ اس کے ایک بیٹے کے سینے میں سینہ ٹوٹ گئی۔ یہ کوئی عام بیٹا نہیں تھا، شہزادہ ہے علی اکبر۔ مولا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، ایک لمحے کے لیے اپنے بیٹے کا چہرہ نظر میں لے آؤ۔ اللہ تمہارے بیٹوں کو سلامت رکھے۔ یہ شہزادہ علی اکبر تھا، رسول کی تصویر تھا۔ شہزادی کہتی ہیں اس کے ایک بیٹے کے سینے میں سینہ ٹوٹ گئی، بھائی کے ہاتھ کٹے تیر لگا مشک چلی، لاش پامال بھتیجے کی بھی مقتل میں ہوئی، بے زباں قتل ہوا اس کا چھری اس پہ چلی۔ اب یہ اندھیرا ہے، میں شعر سنانے جا رہا ہوں، مجھ سے پڑھا نہیں جائے گا۔ اس شہنشاہ کے ان پہ غریبی چھائی، ماتم کرنا، ارے بجھ گئے سارے دیے شام غریباں، بجھ گئے سارے دیے شام غریباں۔ اور خام غریباں میں کیا ہوا بی بی بیان کریے۔ خیمے جلنے لگے، خیمے جلنے لگے، نزدیک ستمگر آئے، اس شہنشاہ کی بچی نے تمانچے کھائے۔ ایھا المعصومہ، میرا سلام قبول فرمائیے۔ کان زخم، میں پڑھوں گا بیٹا، پڑھوں گا انشاءاللہ۔ کان زخمی ہوئے، خون آنکھوں سے ٹپکا ہائے۔ ابھی سب اپنے گھر جاؤ گے، اپنی بیٹیوں کو سلامت رکھنا کہ ڈھونڈنے باپ کو مقتل میں وہ کیسے جائے۔ اب سنو روتے کیوں ہیں؟ ارے وہ سکینہ تھی کہ جلتے دامن کو لیے گنج شہیدہ میں گئی، رسی گردن میں بندھی شام کے زندہ۔ آخری 2 شعر، اجرکم اللہ۔